بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل کے لیکچر میں صفحہ نمبر 38 پہ تھے، جس میں آخر میں ذکر آیا تھا سقراط کا، جب وہ محفل میں داخل ہوا اس کے ساتھ بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لوگ تھے، جن میں جالینوس تھا جو یونان کا ہی ایک بہت بڑا فلسفی اور حکیم تھا، پھر اس کے ساتھ ارسطو تھا، پھر اس کے ساتھ افلاطون تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ سقراط کے بعد جو ہے وہ ارسطو جو ہے وہ بیٹھے گا یا افلاطون بیٹھے گا۔ ارسطو جو تھا وہ افلاطون کا شاگرد تھا، ویسے لکھا بھی ہوا ہے، تو اس پر بحث و تکرار ہوئی، یعنی بحث کرتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئے جو ساتھ آئے تھے، اور ان میں کچھ نے کہا کہ نہیں، ارسطو ہی بیٹھے گا سقراط کے بعد، کہ اس نے اس کے فلسفے، اس کی تعلیمات کا زیادہ حق ادا کیا ہے۔ اس منطق زبردست نے پچھلے صفحے پہ جو ہم نے بات کی تھی اس میں آپ دیکھیں، اس منطق کہتے ہیں دلیل کو، زبردست انہوں نے دلیل پیش کی۔ کوئی دلیل یہی پیش کی ہوگی کہ اس نے زیادہ اس کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اور کچھ شوخی نے، یعنی کچھ اس میں شوخ لوگ بھی تھے جو شور مچانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ سینہ زوری، کچھ ان میں طاقتور بھی تھے۔ تو یہ مطلب کچھ دلیل والے بھی تھے، کچھ شوخیاں مارنے والے بھی تھے، کچھ طاقت کے زور پہ بھی اپنا حق چھیننے والے تھے۔ ان سب کے مل جل کے جو دلائل بنے، مگر دلائل زبردست اور براہین معقول، براہین برہان کی جمع ہے، برہان دلیل کو ہی کہتے ہیں، روشنی کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان سب کی جو دلیلیں بڑی معقول تھیں، اور ان کے دلائل اتنے عقل والے تھے، معقول تھے، کہ سب اہل محفل قائل ہو گئے کہ یہ مسند جو ہے یہ اسی کا حق ہے، ارسطو کا، یعنی مسند، یعنی یہ جو سقراط کے بعد اگر کسی کی نشست کا حق بنتا ہے تو وہ ارسطو کا ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف کہتا ہے ایک گروہ کثیر بادشاہوں کی ذیل میں بھی آیا، پھر کہتا ہے کہ ایک بہت بڑے لوگ بادشاہ تھے جو دنیا میں، وہ بھی داخل ہوئے اس محفل کے اندر، اس عمارت کے اندر۔ سب جبہ اور امامہ اور طبل و دمامہ رکھتے تھے، یعنی سب کے جبے کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے گاؤن نما نہیں ہوتے، بڑے بڑے لباس، امامہ سر کے اوپر جو پگڑیاں ہوتی ہیں ان کو امامہ بولتے ہیں، اور طبل ڈھول اور جو ہوتے ہیں، ڈھول کو ہی کہتے ہیں اصل میں طبل۔ اس کا میں فی الحال ڈھول تک ہی رہوں گا کیونکہ سازوں کی تو کئی اقسام ہے نا، اور دمامہ بھی اسی طرح بڑا ڈھول ہوتا ہے، یا جیسے دف ہوتی ہے نا، ایک دف ہوگی اور ایک دو طرف سے بجتا ہے ڈھول، ایک طرف سے بجتا ہے ڈھول، تو طبل و دمامہ یہ ہو گیا۔ مگر باہر روکے گئے، ان سب کو باہر روک لیا گیا، کیونکہ ہر چند ان کے جبے دامن قیامت سے بھی دامن باندھے ہوئے تھے۔ بڑی خوبصورت جملہ ہے کہ ان کے جبے اتنے بڑے بڑے تھے کہ جس طرح قیامت کا دن بڑا لمبا تھا نا، اس طرح ان کے تشبیہ دی ہے اس نے ان کے جبوں کو، کہ جس طرح قیامت کا دن بڑا لمبا تھا اسی طرح ان کے جبے بھی بڑے لمبے تھے اگرچہ، اور امام فلک گنبد فلک کا نمونہ تھے، اور امام گنبد فلک کا نمونہ تھے۔ گنبد فلک کہا جیسے آسمان ہے نا، تو کوئی گنبد کی شکل دکھائی دیتی ہے نا اگر آسمان کو دیکھیں تو، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے امامے اتنے اونچے تھے کہ آسمان کو چھو رہے تھے، مگر انہیں روک لیا گیا۔ مگر اکثر ان میں طبل تہی کی طرح اندر سے خالی تھے، لیکن اکثر جو تھے ان کا کردار اس طرح کا نہیں تھا کہ جس پر فخر کیا جا سکے، اور وہ طبل تہی، طبل ڈھول ہو گیا اور تہی کہتے ہیں خالی کو، تو جس طرح ڈھول خالی ہوتا ہے نا، اس طرح وہ کردار سے خالی تھے۔ اوپر سے بڑے بڑے لباس اور جبے اور سروں پہ تاج پہنے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن انہوں نے روک لیا گیا باہر ہی۔ چنانچہ دو شخص اندر آنے کے لیے منتخب، ان میں سے صرف دو شخصوں کو کہا گیا، لوگوں کو، فرد کو کہا، دو افراد کو کہا گیا کہ تم دونوں اندر آ سکتے ہو اس عمارت میں، جس میں ہم ان لوگوں کو کے سروں پہ شہرت عام اور بقائے دوام کا تاج رکھ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں واقعتاً کوئی کام کیا ہے، ان کو ہم یہ تاج پہنا رہے ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی شہرت کا بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کا بھی ہے تاج، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگوں والا تاج صرف وہ پہنیں گے۔ ان کے ساتھ انبوہ کثیر علماء اور فضلاء کا بھی ہو لیا۔ جب وہ دو منتخب ہوئے تو ان کے ساتھ بڑے ان کے جو ماننے والے، ان کو بادشاہ کے طور پہ قبول کرنے والے ان کے پیروکار بھی چل پڑے، علماء بھی تھے ان میں عالم بھی تھے، اور فضلاء، علماء اور فضلاء دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، بہت پڑھے لکھے کو فاضل کہتے ہیں، عالم فاضل نہیں لفظ بولتے، تو ایک ہی لفظ ہے دراصل یہ۔ تو پہلا ان میں جو بادشاہ منتخب ہوا وہ تھا ہارون الرشید، اور دوسرا تھا مامون الرشید۔ یہ دونوں باپ بیٹا تھے ویسے، بائی دی وے مسلمان تھے دونوں، اور بنو عباس مسلمانوں میں
بنو امیہ، اب یہ بھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں بہت ہی مختصر کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو 30-40 سال تک تو رہی خلافت راشدہ. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ 4 خلفائے راشد، اور 5ویں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں 5 ہم خلفائے راشد مانتے ہیں. یہاں تک تو یہ جو جتنے بھی خلفاء تھے یہ حق پر تھے، صحیح رستے پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو صحیح طور پہ چلانے والے تھے. اسی لیے ان کی خلافت یا ان کی حکومت کو راشدہ کہا گیا. راشدہ رشد سے ہے، یعنی ہدایت والی حکومت. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ان سے آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو ان سے حکومت چھین لی گئی. یعنی اور جو چھیننے والے تھے وہ تھے بنو امیہ. یہ وہ خاندان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے مقابل ایک خاندان تھا. ان کی خاندانی آپس میں بھی چپکلش پائی جاتی ہے. پھر یہ بنو ہاشم جو تھے، اس میں حضرت یہ تو حضور کا خاندان ہو گیا. ان سے مطلب ان پر ظلم و ستم سارے کے سارے کیے بنو عباس نے، بنو امیہ نے. اور پھر بنو امیہ سے جب حکومت چھینی تو وہ چھیننے والے جو تھے وہ بنو عباس تھے. وہ خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ہی تھے، مگر وہ بھی انہوں نے بھی اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی کوئی بھی. انہوں نے بھی خلافت راشدہ کا نظام قائم نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے جس طرح ہر برے لوگوں میں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں اور اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان برے لوگوں میں بھی اچھے لوگ تھے. یہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا نام آپ نے کہ پہلے بھی کہیں سنا ہی ہوگا. تھوڑی دیر گزری کہ ایک اور تاجدار سامنے سے نمودار ہوا. تاجدار یعنی تاج والا، یعنی بادشاہ. ولایتی استخوان اور ولایتی لباس تھا. استخوان تو ویسے ڈھانچے کو کہتے ہیں، اس کے پاس یعنی ولایتی کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا قیمتی اس کا جو تھا نا یعنی لباس تھا، اور ہڈیاں بھی بڑی قیمتی لگ رہی تھی. اور ولایتی کا مطلب یہاں بلا کیا ہوا؟ انگریزوں کو اس زمانے میں ولایتی بولتے تھے کہ یہ ولایت سے آیا ہے. ہمارے ہاں تو ولایت ولی اللہ سے ہے نا، کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کو ولایت ملی ہوئی ہے. تو کسی زمانے میں دیسی اور ولایتی ہوتا تھا کہ دیسی یہاں کے لوگ کو کہا جاتا تھا اور ولایتی باہر کے بندے کو کہا جاتا تھا. اس کا لباس ولایتی تھا. جامہ خون سے قلمکار تھا. اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا، جامے کا مطلب ہوگا لباس، اور وہ خون سے قلمکار تھا کا مطلب یہ ہوا. تو خون سے قلمکار کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. یہ اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے. اب یہاں مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ہندوؤں کی سی وہ ایک انہوں نے بات کی ہے کہ ہندو کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ ہندوؤں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. بہرحال وہ آگے ذکر آئے گا نا تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے پاس تھے، یعنی بڑے زیورات، اس گراں قیمتی زیور اس کے پاس تھے، مگر چونکہ ناواقف تھا، وہ جانتا نہیں تھا زیور پہننے کیسے ہیں، اس لیے کچھ زیور ہاتھ میں بھی لیے ہوئے تھا، کچھ اس کے کندھے پہ پڑے ہوئے تھے. وہ محمود غزنوی تھا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ اتنی بڑی شخصیت کا تعارف اس طرح کروایا جائے اور باقی جو گھٹیا سے لوگ پیچھے آئے ہیں ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا جائے. مجھے تکلیف ہوئی ہے یہ سن کے. لیکن بہرحال تو محمود غزنوی کے بارے میں ہندو کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکو تھا جو وہاں سے سونا چاندی لوٹنے آتا تھا، اور سومناتھ کے بت کو توڑا. اس نے بت کو توڑنے کے لیے بت نہیں توڑا تھا، اس کے اندر سونا چاندی تھا اصل میں. تو یہ انہی کی بات کو آگے بڑھایا ان مصنف نے بھی. میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ اس طرح کا شخص تھا کہ اس زیورات کا بڑا لالچ تھا اس کو. بہت سے مصنف اس کے استقبال کو بڑے، تاریخ اور تحریر لکھنے والے لوگوں سے استقبال کو بڑے، مگر وہ کسی اور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تھا، مگر وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہا تھا. مشتاق اور منتظر، مشتاق شوق رکھنے والا اور منتظر انتظار کرنے والا، اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا نہیں. چنانچہ ایک نوجوان وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا جو اس کی طرف متوجہ ہوئے، بلکہ وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہا تھا. چنانچہ ایک نوجوان حور شمائل یعنی خوبصورت چہرے والا آگے آیا اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا. فردوسی وہی جس نے رستم کا استقبال بڑی مایوسی سے کیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اس نے اور وہ محمود کے سامنے لے گیا. محمود نے نہایت اشتیاق اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا، فردوسی کا ہاتھ پکڑا. اگرچہ برابر بیٹھ گئے لیکن دونوں کے سر شرم سے جھک گئے. نوجوان ایک عجیب انداز سے مسکرایا اور چلا گیا. وہ ایاز تھا. وہ جو خوبصورت نوجوان تھا نا وہ ایاز تھا. آپ نے سنا ہے بادشاہ کا محمود و ایاز تو مشہور ہے نا، ایک تلمیح بھی ہے اور دوستی کے حوالے سے کہتے ہیں نا
کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو وہ بادشاہ کا بڑا گہرا دوست تھا اور اس نے فردوسی کو اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ اب یہ پرانی کہانیاں ہیں تاریخ کی، کچھ نے کہا تھا کہ فردوسی سے محمود غزنوی نے کہا تھا کہ ایک میری شان میں کوئی، یا اس نے کہا تھا کہ میں قصیدہ لکھوں، پھر اس کو قیمت نہیں ملی تھی اور اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ تھے، کوئی اس طرح کی بات تھی۔ قصیدہ یعنی اس کی شان میں نظم لکھوں، پیچھے لکھا ہے نا کہ اس نے شاہ نامہ فردوسی لکھا تھا جس میں 60,000 اشعار تھے۔ تو بغیر وضاحت کے مصنف جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اصل میں یہ مضمون جو ہے یہ آپ کے یعنی سیکنڈ ایئر کی کتاب کے لیے میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی تفاصیل جڑی ہوئی ہیں، بہت سے جو کہہ لیں تاریخی شخصیات اس سے منسلک ہیں، اور ان کے حوالہ جات دیتے ہوئے ان کی وضاحت کرنا مقصود ہوتی ہے کہ کیوں ایک دوسرے سے وہ شرمندہ تھے، کیوں فلاں جو تھا خوش تھا، کیوں فلاں جو تھا وہ پیچھے بیٹھ رہا تھا۔ تو ہم تو صرف اس وقت چونکہ ہم نے اس کو محدود وقت میں مکمل کرنا ہے، تو تفصیل کو سے پہلو تہی کرتے ہوئے یعنی اس کو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی عرصے میں ایک اور شخص آیا، لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا مگر چال ڈال اس کی یونانیوں جیسی تھی۔ اس کے داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے مگر تمام علماء اور فضلاء میں تکرار اور کیل و کال کا غل ہوا، یعنی وہاں جو لوگ عالم فاضل پڑھے لکھے موجود تھے وہ آپس میں تکرار بحث کرنے لگ پڑے اور کیل و کال کرنے لگ پڑے۔ کیل و کال یعنی باتیں کرنا شروع ہو گئیں، اور غل ہوا، شور مچ گیا ان کے آنے پر کہ وہ اسلام جیسا اس کا لباس تھا لیکن چال ڈال اس کی یونانیوں جیسی تھی۔ اس سینہ زور نے، وہ جو طاقتور شخص اندر آیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ارسطو کے مقابل میں ایک کرسی بچھی تھی اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابو علی سینا تھا۔ ابو علی سینا اسلامی فلسفے میں بہت بڑا نام ہے، اس کا بھی علامہ اقبال نے بڑی دفعہ ذکر کیا ہے۔ تو ارسطو کے مقابلے میں، ارسطو اگر یونان کے دنیائے فلسفہ میں، فلسفہ کہتے ہیں علم الحقیقت، حقیقت کا جو علم، جو چیزوں کی حقیقت تک پہنچتا ہے نا، اسے فلسفہ کہتے ہیں۔ فلسفہ، تو فلسفے میں یونان میں سب سے بڑا نام ارسطو اور مسلمانوں میں سب سے بڑا نام ابو علی سینا ہے۔ یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ وہ تھا مسلمان لیکن وہ یونانی فلسفے پر بھی عبور رکھتا تھا، لہذا اس نے خود ہی سب کو دھکا دیا اور خود اس کرسی پہ جا بیٹھا۔ ایک انبوہ کثیر ایرانی تورانی لوگوں کا بھی دیکھا۔ ایران، توران، ترکمانستان، ترکستان، یہ سب جڑے ہوئے علاقے ہیں، تو یہ ایرانی تورانی ایک ہی جگہوں کے نام آپ سمجھ لیں، ذاتیں بھی ہیں، جگہ بھی ہیں۔ ایک بہت انبوہ کثیر، پہلے بھی بتایا جائے، ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا جو ایرانی اور تورانی لوگوں پر مشتمل تھا۔ سب معقول یعنی عقل والے اور خوش وضع یعنی اچھے لباس والے لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے۔ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں اجزاء اور بعض کی بغل میں کتاب تھی۔ بعض لوگوں کے پاس اجزاء کہتے ہیں چھوٹی کتاب، یعنی جز جو ہوتا ہے، آپ نے یعنی کتاب کے جو صفحے ہوتے ہیں نا، یہ کتاب کے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے پاس چھوٹی کتابیں، بعض کے پاس بڑی کتابیں تھیں۔ بغل یعنی یہ بغل جو ہوتی ہے بازو اور جسم کے درمیان کا حصہ، تو اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے، ان کتابوں پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، گلزار تھے یعنی خوش پھول نظر آ رہے، گلزار کہتے ہیں پھولوں کا باغ۔ میں لفظی مطلب بھی بتاتا جا رہا ہوں، سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ ان کے ہاتھوں میں ایسے نقش و نگار تھے ان کتابوں پہ بنے ہوئے کہ وہ پھولوں جیسے، پھولوں کا باغ جیسے ہے ان کے، انہوں نے بغل میں دبایا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم معانی اور مضامین کے مصور ہیں، کہ ہم جو لوگ سوچتے ہیں، جو شعراء شعر کہتے ہیں، ہم ان کو تصویر کی شکل میں بنا دیتے ہیں، تو ہم مصور ہیں، تصویر بنانے والے ہیں۔ ان کے باب میں بڑی تکراریں ہوئیں، یعنی ان کے بارے میں بڑی بحث شروع ہو گئی وہاں پہ۔ آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو، مگر تمہاری جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ حقیقت میں ہیں ہی نہیں۔ تم خیالات کی دنیا کی کوئی عجیب و غریب چیزیں بناتے ہو جو انسان کے کسی کام کی نہیں ہیں، جو بے اصل ہیں یعنی بے بنیاد ہیں، جن کی اصل کوئی نہیں ہے، اور غیر حقیقی ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں۔ تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں، یعنی تمہاری جو تصویریں ہیں نہ وہ اصلیت کا رنگ رکھتی ہیں، نہ ان میں کوئی واقعی کی وہ تصویر ہے، بس خود تمہارے دماغ میں کوئی خیال آیا تو تم نے تصویر بنا ڈالی۔ البتہ انتخاب ہو سکتا ہے، یعنی تمہارے اندر بھی ہم کسی کو چن سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ یہ پھر آگے مصنف کہتا ہے کہ یہ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ بس میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا کتنی زیادہ شخصیات اور کس طرح طرح کے الفاظ، طرح طرح کی تراکیب اور طرح طرح کے اس کے اندر تشبیہات اور استعارے استعمال کر کے مولانا محمد حسین آزاد نے اس اپنے موضوع کو بیان کیا ہے۔
تو اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.